اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عنوان ہے تبصرہ نگاری یا تبصرہ کیا ہے۔ واٹ از ریویو؟ ریویو کو اردو میں تبصرہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تبصرہ کیا ہے؟ تبصرہ یعنی ریویو سے مراد کسی تخلیق، تالیف یا فن پارے وغیرہ پر ایسی رائے کا اظہار ہے جس میں مذکورہ چیزوں کی خوبیوں اور خامیوں کا فنی بنیادوں پر جائزہ لیا گیا۔ تبصرہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور مطبوعہ صورتوں میں بھی۔ تبصرہ کسی مطبوعہ مواد، ڈرامائی پیشکش، نمائش یا کسی اور واقعے یا موضوع کے تجزیاتی اور تنقیدی جائزے کا نام ہے، جو کہ عام طور پر کسی اخبار یا رسالے میں طبع ہوتا ہے۔ تبصرہ عربی زبان کے لفظ بصر سے وجود میں آیا۔ اردو میں تبصرہ نگاری کی روایت انگریزی ادب سے پروان چڑھی۔ تبصرہ کے متبادل لفظ کے لیے انگریزی میں ریویو جیسی ترکیب کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے زیر اثر صحافت یعنی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی ترقی کی بھی راہیں ہموار ہوئی ہیں۔ مختلف پروگرام اور مضامین میں تبصرہ نگاری کو بھی شامل کیا جاتا ہے، چاہے وہ کتابوں پر تبصرہ ہو یا فلمی دنیا کی شخصیت یا پھر کوئی سیاستدان، بزنس مین کی شخصیت ہو یا کوئی پروڈکٹ، اس سے متعلق باقاعدہ طور پر تبصرہ شائع یا نشر کیا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر تبصرہ نگاری کے فن کو خوب مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس عہد میں لوگوں کی توجہ اب اخبارات اور ٹیلی ویژن سے ہٹ کر انٹرنیٹ پر مرکوز ہو چکی ہے، لیکن وہاں بھی الیکٹرانک اخبارات اور یوٹیوب چینل نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ایسے میں تبصرہ نگاری کی اہمیت میں بھی خاصا اضافہ ہوا۔ کتابوں اور رسائل پر تبصرہ ہر آئے دن شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ہر نئی کتاب کی اشاعت پر کوئی نہ کوئی تبصرہ اخبارات میں ضرور شائع ہوتا ہے۔ تبصرہ لکھنے والا تبصرہ نویس یا تبصرہ نگار کہلاتا ہے، جبکہ اس کام کو تبصرہ نویسی کہا جاتا ہے۔ تبصرہ مختصر بھی ہوتا ہے اور مفصل بھی۔ اخبارات میں تبصرہ عموماً مختصر ہوتا ہے، جبکہ جرائد میں کتابوں وغیرہ پر تفصیل سے بحث کی جاتی ہے۔ اخبارات میں تبصرے کا بنیادی مقصد قارئین کو مذکورہ چیز کے متعلق ضروری معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ادبی ایڈیشنوں میں کسی فن پارے پر تفصیل سے بحث کی جاتی ہے اور اس کے محاسن اور عیوب کو سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تبصرہ لکھنا بھی ایک فن ہے۔ یہ فن بھی محنت چاہتا ہے، اس لیے کہ بغیر کتاب کے مطالعہ کے تبصرہ معیاری نہیں کہلاتا۔ حالانکہ اکثر تبصرہ نگار مصنف کی شخصیت اور کتاب کی فہرست کو مد نظر رکھتے ہوئے تبصرہ کرتے ہیں، جس سے کتاب میں شامل مواد کی وضاحت مناسب طور پر نہیں ہو پاتی۔ مصنف کا موقف کیا ہے، کلیدی بات کیا ہے جس کا ابلاغ مصنف کے پیش نظر ہے، کتاب میں کتنے ابواب ہیں، جہاں تک ممکن ہو ہر باب کا مرکزی خیال پیش کرتے ہوئے پوری کتاب کی تلخیص پیش کر دینی چاہیے۔ تبصرہ نگاری کے حصول۔ کسی بھی کتاب پر تبصرہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب سے پوری طرح واقفیت پیدا کی جائے۔ کتاب کے مصنف اور مؤلف کو جانچا پرکھا جائے کہ یہ کون ہے، اس کا عملی اور فنی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی سب سے پہلے مصنف اور مؤلف سے تعارف اور آگہی حاصل کی جاتی ہے۔ 2. کتاب کے موضوع کو سمجھا جائے کہ کس موضوع اور فن پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ دیکھ کے چند دانے چکھ لینے سے پوری دیکھ کا تو اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن کتاب کے چند صفحات پڑھ لینے سے پوری کتاب کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھ کے چند دانوں کو چکھنے والا حصول یہاں لاگو کرنا نہیں چاہیے۔ کتاب کو چیدہ چیدہ مقامات سے دیکھیں، شروع سے آخری صفحے تک دیکھتے چلے جائیں۔ جب شروع سے آخر تک سرسری دیکھ لیں تو پھر الٹے ورقوں یعنی آخری صفحے سے پہلے صفحے کی طرف چیدہ چیدہ مقامات دیکھتے چلے جائیں۔ اس دوران خصوصی اور اہم جگہوں کو نشان زدہ اور خط کشید کرتے رہیں۔ اگر کوئی بات اہم ترین لگے تو اس کا حوالہ کتاب کے شروع یا آخر میں
جلد کے ساتھ خالی صفحے پر یادداشت کے طور پر نوٹ کر لیں۔ پوری کتاب کو ایک دو مرتبہ اس طریقے سے دیکھنے کے بعد کتاب کے موضوع، فن اور اس کے جملہ مندرجہ ذیل سے کسی حد تک واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کتاب کو رکھ دیں۔ کچھ دن تک اس پر غور و فکر کرتے رہیں، سوچتے رہیں۔ جب یہ مضمون ذہن میں پک جائے، بالکل تیار ہو جائے، تو پھر کاغذ پر خاکہ بنائیں۔ رف لکھیں۔ اہم مقامات جن کو آپ نے پہلے سے ہی نشان زدہ اور خط کشیدہ کر کے ممتاز کیا ہوا ہے، اسے ایک نظر پھر دیکھیں۔ جب کاغذ پر خاکہ بن جائے، اہم باتیں نوٹ کر لی جائیں، خصوصیات نمبر وائز لکھ لی جائیں، اہم ترین پوائنٹ کو نمایاں کر لیا جائے۔ تمہید میں تعارف، تصنیف اور تالیف کا ایسا پس منظر بیان کیا جاتا ہے جس سے کتاب کے فن اور موضوع پر روشنی پڑتی ہو۔ اسی طرح تمہید اور ابتدائیے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ مستقل تصنیف شدہ کتاب ہے یا جمع کردہ مواد اور تالیف ہے، یہ ترجمہ ہے یا کسی متن کی شرح ہے، کالموں کا مجموعہ ہے یا کسی خاص اہم علمی موضوع پر لکھی گئی تخلیق ہے۔ کتاب کا پورا پس منظر اسی تمہید میں بیان کیا جاتا ہے۔ تبصرے کے لغوی معنی ہیں بصارت دینا یا بینا کرنا، مگر اصطلاح میں کسی بات کے متعلق روشنی ڈالنا، اس کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنا اور اس کی توضیح و تفصیل بیان کرنا تبصرہ کہلاتا ہے۔ تبصرہ کو انگریزی میں ریویو کہتے ہیں۔ یہ تنقید سے مختلف چیز ہے۔ اس میں کسی تحریر یا کتاب کے موضوع، اس کی قدری حیثیت اور اس کے بیرونی حسن و عیب کو اجمالاً بیان کیا جاتا ہے، جبکہ تنقید میں تفصیلاً جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس طرح تنقید کا منصب کہیں بلند اور اعلیٰ و رفیع ہوتا ہے۔ نمبر 1، کتاب کا موضوع، یعنی اس بات کی وضاحت کہ یہ کتاب کس موضوع پر لکھی گئی ہے۔ کتاب کے موضوع کے انتخاب میں عموماً خاص پس منظر کار فرما ہوا کرتا ہے، جس کی وجہ سے مصنف یا ادیب اسے موضوع بحث بنانے پر مجبور ہوتا ہے۔ نمبر 2، مقصد تالیف، مصنف کے پیش نظر اس کتاب کے لکھنے کے وقت جو مقاصد ہوتے ہیں، تبصرہ میں اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ مقصد تالیف کو سمجھنے کے لیے کتاب کا نام، پیش لفظ، عرض و ناشر وغیرہ ابتدائی امور رومانوی ثابت ہوتے ہیں۔ انداز تالیف، یہ کتاب کس انداز اور رنگ میں لکھی گئی، اس کی تشخیص کے لیے مباحث کے عناوین اور ذیلی سرخیوں پر غور کرنا پڑتا ہے۔ دوران مطالعہ اس بات پر بھی نظر ہوتی ہے کہ کتاب کے مباحث اور اس کے مرکزی خیال سے مربوط ہے یا نہیں۔ مصنف چند مخصوص الفاظ یا اصطلاحوں کا استعمال کرتا ہے جن سے اس کے نظریات کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایک اچھی کتاب کے اندر نظریات میں داخلی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایک اچھے مصنف کے خیالات میں تضاد نہیں پایا جاتا۔ اچھے مصنف کا نظریہ بتدریج اور منطقی طور پر ارتقا پذیر ہوتا ہے۔ کتاب کے جائزے کے دوران مبصر اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ مصنف کی فکر سطحی ہے یا عالمانہ، اس کے نظریات کس طور پر ارتقا پذیر ہوئے ہیں۔ اسی طرح مبصر اس کتاب میں آنے والے مباحث پر بھی نظر رکھتا ہے کہ ان کا کتاب میں لایا جانا درست ہے یا نہیں۔ اس موضوعات و مضامین کا انتخاب وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے یا اس سے ایک اور پنڈورا باکس کھل سکتا ہے۔ نمبر 4، مبصر کو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ کتاب کلی یا جزوی طور پر کسی اور کتاب کا سرقہ یا اس کا چربہ تو نہیں۔ کسی معروف نسخے کی اقتباس کو ناشر نے اپنے کارنامہ باور کرانے کی کوشش کر کے بددیانتی تو نہیں کی۔ اگر کتاب دوبارہ شائع ہوئی ہے تو مبصر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ایڈیشن میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں۔ اگر ہوا ہے تو یہ اضافہ کس قسم کا ہے، اس اضافے سے کتاب میں کیا جدت آئی ہے۔ نمبر 5، تخلیقی کتابوں کے تبصرے میں اس بات کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے کہ مصنف نے اس فن کے بنیادی اور ثانوی ذرائع سے استفادہ کیا ہے یا نہیں۔ بنیادی ذرائع سے کام لیتے ہوئے اس نے کون سی جدت پیدا کی ہے، اسی طرح ثانوی ذرائع سے اس نے کس طور پر استفادہ کیا ہے۔ متعلقہ ثانوی ذرائع کا تنقیدی جائزہ بھی ضروری ہے۔ مبصر کے لیے ضروری ہے کہ وہ متعلقہ فن کی تاریخ، قوانین و ضوابط اور جدید ارتقاء سے ضروری واقفیت رکھے۔ کتاب کا مطالعہ
اس کی تفہیم اور مصنف کے پس منظر کا جائزہ لینے کے بعد تبصرے کا خاکہ تیار کیا جاتا ہے۔ خاکے میں کتاب کے بارے میں بنیادی معلومات دی جاتی ہے، جن میں کتاب کا نام، مصنف، ایڈیشن، سنِ اشاعت، صفحات، قیمت، ملنے کا پتہ اور ناشر وغیرہ جیسی معلومات شامل ہیں۔ تبصرے کے کم از کم 3 اجزاء ہوتے ہیں، جنہیں تمہید، ارتقاء اور خاتمہ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ الموضوع: اس حصے میں کتاب کی صحیح قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے اور جہاں تک ممکن ہو یہ واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مصنف کا انداز نظر کیا ہے، ذرائع کے اختیار و انتخاب میں مصنف کی شخصیت کا کیا اثر مرتب ہوا ہے۔ ایسا کرنے پر تبصرہ ایک مضمون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں کتاب کی کوئی بحث یا حصہ شامل نہیں کیا جاتا، البتہ کسی نکتہ کو عیاں کرنے کے لیے بعض اقتباسات شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اختتامیہ: یہ حصہ تمہید میں پیش کردہ خیالات سے بہت حد تک مربوط ہوتا ہے تاکہ تبصرے کا اختتام منطقی ہو۔ اس میں کتاب کی خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ اعتدال، غیر جانبداری، سنجیدگی اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تبصرے کی تحریر میں توازن بہت ضروری ہے۔ تبصرے کا انداز دلکش اور عالمانہ ہونا چاہیے۔ ایک اچھے تبصرے میں تلخی نہیں پائی جاتی۔ تبصرہ نگار کو وسیع معلومات کا حامل ہونا چاہیے، کیونکہ اوسط قاری بہت سے مضامین میں اپنی واقفیت کو بہت محدود سمجھتا ہے اور وہ مبصر کی رائے پر اعتماد کرتا ہے۔ اس لیے مبصر کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ مبصر کے لیے ضروری ہے کہ نہ تو وہ تعریف میں بیجا رطب اللسان ہو اور نہ ہی مصنف کی تضحیک اسے زیب دیتی ہے۔ کتاب کے معنوی تجزیے کے ساتھ ساتھ اس کی صوری حالت کا جائزہ، مثلاً اس کا کاغذ، حسن ترتیب اور سر ورق کی جاذبیت وغیرہ کا اختتامیہ میں ذکر۔ اسی طرح اس بات کی وضاحت کہ یہ کتاب کس طرح کے لوگوں کے لیے زیادہ کارآمد ہے، قاری کے لیے کتاب کے انتخاب میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے۔ شکریہ۔